گھر سے بے گھر ہوئے پردیس میں جا کر گزر ایک بیٹی تھی وہ خود کر گئے دنیا سے سفر ان کو دیتے ہیں کفن مالک اشتر آ کر پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ ملا اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ ذرا تھوڑا تھوڑا درود پڑھیں محمد و آل محمد جیسی پڑے جیسی پڑے سہتا ہوں میں ایک تصور سے قوی ہے دل مگر کے
آگے تو دیکھے شمر ستارے
دیکھا تو پھر غور سے تن سے جدا ہو گئے شان کٹے ہیں پڑے سینہ مجروح پر زخم ہے تلوار کے کائیاں سب کٹ گئی تیروں کے سب بھار سے کائیاں سب کٹ گئے تیروں کے سب بھار سے سینہ پر زور ہے تیروں سے چلنے ہوا لاشا ہے ٹکڑے پڑا خاک پہ لیٹا ہوا عباس نے دیکھا جو یہ ماجرا لے کے شوہر کا نام غصہ ماتم کیا لاش عباس کے ٹکڑے جو تھے جا بجا چن کے ہر ایک ٹکڑے کو سر سے ملا کر رکھا چن کے ہر ایک ٹکڑے کو سر سے ملا کر رکھا گراتے ہوں میں یعنی سر عباس کا تن سے ملاتے ہوں میں گراتے ہوں میں یعنی سر عباس کا تن سے ملاتے ہوں میں شانتے جب اہل بیت سر اوریا چلے تھوڑا سا ممبر سے بلا فصل ہو جائے بر محمد والے دودھ بیچتے ہوئے ذرا سا آگے لوگوں کو بھیا آگے چلے جائیں صحیح اور آگے تھوڑا اور آگے چلے جائیں کافی جگہ پھر پیچھے والوں کو ذرا بر محمد والے محمد بلند تر سلوار پکاری رو
کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے۔ ارے تماچے لگتے ہیں میرے، جو ڈر کے روتی ہوں، تماچے لگتے ہیں میرے، ارے جو ڈر کے روتی ہوں، ارے مگر میں کیا کروں بابا، ارے مگر میں کیا کروں بابا، بڑا اندھیرا ہے۔ نیک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، سہمی ہوئی، میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، سہمی ہوئی، ارے دکھائی کچھ نہیں دیتا، ارے دکھائی کچھ نہیں دیتا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے۔ بہن سے ملنے کو آؤ، اگر علی اکبر، ارے بہن سے ملنے کو آؤ، اگر علی اکبر، تو ایک چراغ بھی لانا، تو ایک چراغ بھی لانا، بڑا اندھیرا ہے،
کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ، بڑا اندھیرا ہے۔ درود پڑھتے محمد و آلہ۔ حضور بسم اللہ۔ مومنین تھوڑا سا اور آگے ہو جائے، سائیں امن بھائی کے برابر میں بیٹھے اور آگے سے اور تھوڑا سا آگے تاکہ جگہ مل جائے لوگوں کو۔ سردی کے دن ہے، جتنا مل کے بیٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودگی شہدائے کربلا، بلندتر سلوات۔ معصوم نے فرمایا کہ با آواز بلند درود پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوقات المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس محترم اور بابرکت مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنام کلام میں سورہ مبارکہ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آیت ختم نبوت کے نام سے مشہور ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اور دیکھو یہ محمد جسے ہم نے بھیجا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور یہ انبیاء کا خاتم ہے، یعنی نبوت اس پر تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا بخوبی جاننے والا ہے۔ تو آیت میں کیا کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اس کے مرد اور ہے، تمہارے مرد اور ہے، اس کے مرد اور ہے، تمہارے مرد اور ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی سورہ احزاب میں آگے بڑھ کر پروردگار پھر ارشاد فرماتا ہے کہ النبی اولا
المؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کے نسلوں کا مولا ہے، وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ، نبی مومنین کے نسلوں کا مولا ہے، وازواجہم امہاتہم، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس آیت میں کہتا ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے، اور اس آیت میں کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو بھائی جس رشتے سے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہوئی، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہوا؟ سوال ہے تو جس رشتے سے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہوئی، کیا اسی رشتے سے محمد تمہارا باپ نہیں ہوا؟ تو یہ آخر بات کیا ہے کہ ایک آیت میں کہتا ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے، اور دوسری آیت میں کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو بھائی بات پوری طریقے ہے کہ اگر محمد تم جیسا ہوتا یا تمہارے باپ دادا جیسا ہوتا، بات پوری طریقے ہے کہ اگر محمد تم جیسا ہوتا یا تمہارے باپ دادا جیسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے، لیکن چونکہ محمد تم جیسا نہیں ہے، تمہارے باپ دادا جیسا نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ اور نبی کی بیویاں تم جیسی ہے، تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری دادیوں جیسی ہے، تمہاری نانیوں جیسی ہے، تمہاری ماں ہے۔ آیت ہے قرآن کی، جب قرآن کی آیت ہے تو مجھے ترجمہ تو کرنا پڑے گا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، نتیجے تو آپ کو بھی ڈال رہے ہو، میں تو آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو خبردار ماں کالے محمد اب آواز ہے میرے جانے کو، محمد تمہارے مرتبے سے کسی کے بعد نہیں ہے، یعنی اس کے مرد اور ہے، تمہارے مرد اور ہے۔ تو محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ کہنے لگے محمد ہم جیسا بشر تھا، محمد ہم جیسا بشر تھا، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، محمد کو بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، محمد کو بھی پیاس لگتی تھی، ہمیں بھی نیند آتی ہے، محمد کو بھی نیند آتی تھی، تو ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا، بس ایک صفت کا تو فرق ہے، محمد پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی، باقی صفتیں تو ایک جیسی ہے نا، باقی صفتیں تو ایک جیسی ہے، بس ایک صفت کا فرق ہے کہ محمد رسول اللہ پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ بھائی عرب کا بڑا مشہور جانور ہے اونٹ، میں نے اونٹ کی مثال جان کے دی، اس میں عرب کا مشہور جانور ہے اونٹ۔ اونٹ کو بھی پیاس لگتی ہے، آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، اونٹ کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، اونٹ کو بھی نیند آتی ہے، آپ کو بھی نیند آتی ہے، اونٹ کو بھی نسل بنانے کی خواہش، آپ کو بھی نسل بنانے کی خواہش، بس ایک صفت کا فرق ہے، ایک صفت کا، اونٹ عقل نہیں رکھتا، آپ عقل رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ادھر ایک صفت کا فرق، ادھر ایک صفت کا فرق کہ رسول پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی، اسی طریقے سے جہاں بھی تو ایک صفت کا فرق ہے، آپ عقل رکھتے ہیں، اونٹ عقل نہیں رکھتا، تو بھائی ایک ہی صفت کا تو فرق ہے، کہو کہ میں فلاں اونٹ جیسا۔ جانور کی بات کر رہا ہوں، جانور اونٹ ہے، جانور کی جبلت کیا ہے، جانور کی انسٹنکٹ کیا ہے، جانور کی جبلت، نیند آئی سو گیا، پیاس لگی پانی پیا، بھوک لگی اٹھ کے کھڑا ہوا، کسی کھیت کو اتر گیا، کھیت چل گیا، وہاں سے کسی نے ہوشیار دیا، کسی باغ میں اتر گیا، باغ چل گیا، اب جانور ہے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کھیت کس کا، وہ باغ کس کا۔ سپورٹ میں آیت بھی پیش کی، آیت تو میں نے پڑھی نہیں ہوگی، یہ جو کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا بشر کا، اس کی سپورٹ میں آیت بھی پیش کرتے ہیں، پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ابھی کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق
صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. تو کہنے لگا جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد ہم جیسا بشر تو ہم جیسا بشر. بھائی ٹھیک ہے نا. آیت کیا ہے؟ قل حبیب کہو ان سے، قل حبیب ان سے کہو انما انا بشر مثلکم یوحی الی کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. تو بھائی آیت میں یہ کہا نا کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تو نہیں کہا نا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. آیت نے یہ کہا نا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تو نہیں کہا نا کہ تم بھی مجھ جیسے. اور اگر کسی کے لیے کہا تو کہہ لیں گے حسین مجھ سے، میں حسین سے. چھوٹے چھوٹے معجزات دکھلائے، چھوٹے چھوٹے معجزات. آسان کرو بات کو. قرآن کی آیت ہے اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی گزرے. آیت ہے اس قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی یہ عزیر اللہ کے بیٹے کیوں ہیں؟ تو ایک شخص عزیر علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے سر پر بال نہیں تھی. عزیر نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے. عزیر کی قوم نے عزیر کا چھوٹا سا معجزہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا ہے. چھوٹا سا معجزہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا ہے. میں نے واقعات چھوڑ دیے. عیسیٰ کا دور آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. اب عیسیٰ نے کیا کیا؟ بھوکوں سے مردوں کو زندہ کیا، مریضوں کو شفایاب کیا، نابیناؤں کو بینائی عطا کی. چھوٹے چھوٹے معجزے دکھائے عیسیٰ نے، چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلائے عیسیٰ نے. عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کے معجزے دیکھے، کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے، کہنے لگے خدا کا بیٹا ہے. تو پچھلے نبیوں نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے، ان کی امت نے ان معجزوں کو دیکھا اور کہنے لگے یہ خدا کا بیٹا ہے. اب دور آیا کائنات کے سب سے بڑے نبی کا، اب دور آیا کائنات کے سب سے بڑے نبی کا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سورج کو بتایا، سورج کا ستارے کو اتارا، راتوں سے سلام کروایا، سفیدوں سے تسبیح پڑھوائی. میں نے بڑے بڑے معجزات دکھلائے. تو خطرہ تھا نا کہ کہیں سے خدا نہ کے بیٹے. یہ آیت آئی کہ حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ آیت آئی تھی توحید بچانے کے لیے، بدسورتوں سے ملانے کے لیے. اس سے زیادہ میرا ساتھ کر بھی نہیں سکتا. بھائی محمد کائنات کا سب سے بڑا نبی، میرا محمد کائنات کا سب سے بڑا نبی. اور اصل کی بات کو یاد ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت، تلاوت آیات کرے گا، تذکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. آیت یاد ہے ذہنوں میں ہے الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اور پھر اس کے فرائض بیان کیے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ محمد لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت کرے گا. ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟
الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. کہنے لگے امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے جسے نہ پڑھنا ہے، اور امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے جسے نہ پڑھنا ہے. اچھا اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو تب قلم مانگ رہا تھا. اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا دے دیتے. تو دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیں گے تو مل جائے گا. دل میں خوف ہے نا کہ اگر قلم دے دیں گے تو مل جائے گا. اور زبان میں کیا ہے کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے. تو بھائی جہاں دل اور زبان میں تضاد پیدا ہو جائے اسی کا نام تو منافقت ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. دیکھو لعنت کوئی برا لفظ نہیں ہے. اگر برا لفظ ہوتا تو قرآن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لعنت کے معنی ہے رحمت خدا سے دور ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اور آیتیں بھی موجود ہے قرآن میں آیتیں موجود ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ فمن لعن اللہ فلن تجد له نصیرا. اللہ کچھ لوگوں پر لعنت کرتا ہے. اللہ کچھ لوگوں پر لعنت کرتا ہے. جانتے ہو اللہ جن پر لعنت آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آیت کا ترجمہ اولئک الذین لعنهم اللہ. اللہ نے کچھ لوگوں پر لعنت کی ہے. اللہ نے کچھ لوگوں پر لعنت کی ہے اور جن لوگوں پر لعنت کی ہے ان کے پاس نصیرہ نہیں ہوتا. فلم تجدوا نصیرہ کے معنی مددگار. تو اللہ نے کچھ لوگوں پر لعنت کی ہے. جن پر لعنت کی ہے ان کی نشانی کیا ہے؟ فلم تجدوا نصیرہ. ان کے پاس مددگار نہیں ہوتا نصیرہ نہیں ہوتا. تو جدھر مددگار ہوگا ادھر لعنت نہیں ہوگی. لعنت ہوگی ادھر مددگار نہیں ہوگا. جدھر مددگار ہوگا ادھر لعنت نہیں ہوگی اور جدھر لعنت ہوگی ادھر مددگار نہیں ہوگا. یہی سبب ہے کہ ہم نے پہلے ہی دن محمد کے مانگے ہوئے سلطان نصیر کا دامن تھام لیا. آئے تو ادھر جائے گا. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. کیا بولے کہ امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے جسے نہ پڑھنا ہے. اور یہی تو ہے نا امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے جسے نہ پڑھنا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جس آیت کے آغاز میں امی کہا اسی آیت کے انجام میں معلوم بھی تو کہا. جس آیت کے آغاز میں امی ہے اسی آیت کے انجام میں معلوم بھی تو ہے جو علمہ الکتاب یہ کتاب کی تعلیم دے گا یہ حکمت کی تعلیم دے گا. جس آیت کے آغاز میں امی ہے اسی آیت کے انجام میں معلوم بھی تو ہے تو تم آغاز پر رک گئے انجام تک نہیں پہنچے. بھائی تم آغاز پر رک گئے انجام تک نہیں پہنچے. جملوں کو بدل دو غار میں اٹک گئے غدیر تک نہیں پہنچے.
بھائی یہ چیز سورہ جمعہ 4 فرائض اور تلاوت آیات تذکیر لفظ کتاب کی تعلیم حکمت کی تعلیم کیا بھول گئے سورہ اعراف کی آیت 7واں سورہ قرآن مجید کا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویحلون لهم الطیبات ویحرمون عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 4 فرائض سورہ جمعہ کی تلاوت آیات کرے گا، تذکیہ لفظ کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا. اور اب سورہ اعراف میں کہتا ہے 7واں سورہ پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، درمیان کا ٹکڑا یأمرون بالمعروف کہ محمد نیکیوں کا حکم دے گا، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے روکے گا، ویحل لهم الطیبات یہ محمد طیب چیز کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث اور یہ محمد خبیث چیز کو حرام کرے گا. ویحل لهم الطیبات یہ محمد طیب چیز کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث یہ محمد خبیث چیز کو حرام کرے گا. اللہ حلال کرے گا نہیں، محمد حلال کرے گا. اللہ حرام کرے گا نہیں، محمد حرام کرے گا. جس چیز کو میرے محمد نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی، محمد اسے حرام کر نہیں سکتا. اور جس چیز کو محمد نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حرام رہے گی، امتی اسے حلال کر نہیں سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ امت میں اور محمد میں حلال و حرام کا فیصلہ ہے. بھائی امت میں اور محمد میں حلال و حرام کا فیصلہ ہے. اب بھی شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم محمد جیسے محمد ہم جیسا. بھائی فرق تو دیکھو امت اور محمد میں، امت اور محمد رسول اللہ میں حلال و حرام کا فیصلہ ہے نہیں. اور اصل میں بات کروں دیکھو میں پا کے بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، پا کے بیٹھا ہوں. اگر تمہارا کلمہ پڑھ دوں مجھے سو جاؤں گا. فرق کو سمجھو بھائی پا کے بیٹھا ہوں ممبر پر، اگر تمہارا کلمہ پڑھ دوں تو نجس ہو جاؤں گا. اور نجس انسان اگر محمد کا کلمہ پڑھ دے تو پاک ہو جائے گا. فرق تو دیکھو بھائی، فرق تو دیکھو. کہنے لگا یأمرون بالمعروف یہ محمد نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر اور برائیوں سے روکے گا، ویحل لهم الطیبات اور یہ محمد طیب چیز کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث اور یہ محمد خبیث چیز کو حرام کرے گا. محمد طیب چیز کو حلال کرے گا. طیب کہتے ہیں پاک کو، طیب ویحل لهم الطیبات محمد طیب چیز یعنی پاک چیز کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث اور محمد خبیث چیز کو یعنی نجس چیز کو، ویحرم علیہم الخبائث اور جو محمد خبیث چیز کو یعنی نجس چیز کو حرام کرے گا. تو محمد طیب چیز کو حلال کرے گا، خبیث چیز کو حرام کرے گا. ٹھیک ہے نا. میرا محمد جانوروں کے ساتھ نہیں رہا لیکن بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. ٹھیک ہے نا. اچھا میرا محمد چوپاؤں کے ساتھ نہیں رہا لیکن بتلا دیا کہ کون سا چوپاؤ طیب کون سا خبیث. میرا محمد سمندری مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا لیکن بتلا دیا کہ کون سی مخلوق طیب کون سا خبیث. جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا کہ کون طیب کون خبیث. اور جن کے ساتھ رہا ہوگا لیکن بتلا دیا کہ کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث. میرا محمد جانوروں کے ساتھ نہیں رہا لیکن بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. میرا محمد سمندری مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا لیکن بتلا دیا کہ کون سی مخلوق طیب کون سی خبیث. تو جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا کہ کون طیب کون خبیث. اور جن کے ساتھ رہا ہوگا کیا ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا؟ طیب تھا اسے ہاتھ
محمد طیب چیز کو حلال کرے گا، خبیث چیز کو حرام کرے گا. اور دیکھو تم جو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، تم امت جو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، یہ محمد رسول اللہ ان زنجیروں کو کاٹے گا، تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے گا. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، تو کہنے لگا کچھ شرائطیں ان کو پورا کرو، تم جنت میں جاؤ گے. شرائطیں کیا ہے؟ کہنے لگا فلزم عمل ہی، اس محمد پر ایمان لاؤ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فلزم عمل میں ہی اس محمد پر ایمان لاؤ. مالک ایمان لے آئے اب تو جنت دے دے، ایمان لے آئے اب تو جنت دے. تاکہ وہ دوسری شرط ہے کہ افضل ہو، اس کی عزت بھی کرو، اس محمد کی عزت بھی کرو، افضل ہو اس کی عزت بھی کرو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے افراد تشریف فرمائے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ دیا محمد رسول اللہ کا، جب کلمہ پڑھ دیا تو عزت تو خود بخود ہوگی نا. نہیں چیز ہے. جب میں آپ کو مر رہا ہوں، جب آپ کو ایمان لا رہا ہوں، جب آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو عزت تو خود بخود ہوگی نا. تو قرآن کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان بھی لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو. تو تھے قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ، قرآن کی نگاہ میں کچھ لوگ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن میں نے عزت نہیں دی. ورنہ قرآن کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو. ٹھیک ہے، میں نے اس محمد پر ایمان بھی لائے، اس محمد کی عزت بھی کی، اب تو جنت دے دے. کہا کہ بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر نصر ہو اس کی مدد بھی کرو. تیسری شرط کیا ہے؟ وہ نصر ہو اس محمد کی مدد بھی کرو. تو کہا کہ آزاد پہاڑ میں مت چڑھ جاؤ، مطلب دور میں نکل جاؤ، دور میں نکل جاؤ. تو کہا تو آ جاؤ، دور میں نکل جاؤ، پہاڑ میں مت چڑھ جاؤ. اچھا، میں نے اس محمد کی مدد بھی کی، اس محمد پر ایمان بھی لائے، اس محمد کی عزت بھی کی، اس محمد کی مدد بھی کی، نصرت بھی کی. اب تو جنت دے دے. کہا کہ نہیں اتنی سستی تو نہیں ہے. کہا ایک شرط اور ہے. ہماری کو شرط کیا ہے؟ کہنے لگا وقت تباہ نور الذی انزل معہ، اس نور کا بھی اتباع کرو تو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہو. وقت تباہ نور الذی انزل معہ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. کہنے لگے کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، اس نور سے مراد قرآن ہے. تو بھائی قرآن محمد پر نازل ہوا، ساتھ ساتھ نازل ہوا. قرآن کا آواز تو آواز سے ہے نا. آیت آتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یاد ہے نا. اور آیت کہتی ہے کہ اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. ساتھ ساتھ بھائی قرآن تو نازل ہوا تو محمد 40 برس کے ہوئے، تو ہے وہ نور جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ نور کون سا ہے؟ تو خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم. میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے نبی نے آواز دی کہ انا و علی من نور اللہ. میرے نبی نے آواز دی کہ انا و علی من نور اللہ. میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک چہرے کی دو آنکھیں، ایک آنکھ محمد، ایک آنکھ علی. ایک چہرے کی دو آنکھیں، ایک آنکھ محمد، ایک آنکھ علی. آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں، ٹھیک ہے نا. اور فرض کرو کہ میں اس دیوار میں سوراخ کرتا ہوں اور سوراخ کرنے کے بعد دیوار کے پیچھے جاتا ہوں اور جانے کے بعد اپنی ایک آنکھ اس سوراخ میں لگا دیتا ہوں. آپ ادھر سے دیکھ کر بتائیں کہ میں نے داہنی آنکھ لگائی یا بائیں آنکھ. ادھر سے دیکھ کر بتائیں کہ میں نے داہنی آنکھ لگائی یا بائیں آنکھ. تو یہی تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک غیب میں رہے پتہ نہ چلے کہ کون محمد ہے کون علی، جب سامنے آئے تو پتہ چلے کہ یہ نبی ہے میں ولی.
بنا ہوں، اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھی ہے، فقط میدان کے ساتھی نہیں، فقط مسجد کے ساتھی نہیں، فقط مذہب کے ساتھی نہیں، فقط خطبے کے ساتھی نہیں، ہر وقت کے ساتھی، کوئی ایسے ساتھی کہ رسول اگر عرش پہ جائے وہاں بھی چل، عرش پہ آئے وہاں بھی چل۔ کافروں میں بڑے شدید ہے، بھائی کافروں پر بڑے شدید ہے، اتنے شدید ہے، اتنے شدید ہے کہ خیبر میں جائے تو برف کا سلہ ہے، خندق میں جائے تو عمر کا سلہ ہے۔ اس آیت پر روک رہا ہوں تم کو، کیا کہا آیت میں؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کلمے والی آیت ہے نا، کلمے والی آیت ہے بھائی، محمد رسول اللہ، یہ کلمے والی آیت اسی میں کام پر آئی سورہ فتح میں کب نازل ہوئی آیت؟ سوال ہے کہ محمد رسول اللہ کلمے والی آیت کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے 6 برس بعد، ہجرت کے 6 برس بعد، تو 13 برس مکے کے، 6 برس ہجرت کے، کتنے ہو گئے؟ 19۔ تو آیت کرنے والی نازل ہو رہی ہے 19 برس بعد، 19 برس بعد۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ وہ جو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی آیت تو نازل ہو نہیں کرنے والی، تو وہ جو بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ کہاں سے آیت دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے؟ وہ کہاں سے کرنے پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے؟ کلمے کو قرآن سے دیکھ کر تھوڑی ہو رہے تھے، حدیث سے پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے وہ حدیث سے سن کر مسلمان ہو رہے تھے۔ تو آپ کا کلمہ تو حدیث پہ رک جائے اور ہم سے آیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھو ہم تو کلمے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، میرے پاس سپورٹ میں آتے بہت ہے، پسند خدا کی بہت ہے، میں مطلب 50 سال میں پسند کرنے والی آیتوں پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن داخلے وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو میں اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چھوڑو اس بات کو، کرنے والی آتے ان شاء اللہ کبھی پوچھ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات تو تم نے اور سنی ہوگی نا، ایک بات کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، سنا ہوگا نہیں؟ ہم نے اپنے کلمے کے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ آگے تقریب کسی دن، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ایجنڈا تو اور بھی ہے نا کہ علی کے باپ ابو طالب پہ کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب پہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تاریخ کے بھری ہوئے، اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائے ہوئے تو آپ کو بھری ہوئی میں روایتیں ملیں گی جس میں لکھا ہے کہ علی کے باپ ابو طالب پہ کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب پہ کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب پہ کلمہ نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ تھا۔ بچپن میں سچے نبی پیارے نبی کی تربیت ان کے چچا ابو طالب نے کی، بریکٹ میں لکھا ہوگا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بریکٹ میں لکھا ہوگا۔ یہ مبارک میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، خود پڑھا ہے، جہاں پہ واقعات آیتیں ایسے آ جاتی ہیں نا پرورش سے ریلیٹڈ، سورۃ الزوائے جیسے وغیرہ آیتیں میں بھی پڑھا ہوا نہیں پڑھا اس کو، تو جہاں پہ بھی تذکرہ آتا ہے نا رسول کی تربیت کا بچپنے کا، وہاں پہ لکھا ہوگا جناب بچپنے میں رسول کے چچا ابو طالب نے، حضرت نے رسول کے چچا ابو طالب نے رسول کی تربیت کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یاد دہانی کرا کے رہتے ہیں، ہر جگہ بریکٹ میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم بڑی کتابوں میں روایت بھی ہے، جو سچی اور صحیح کتابیں ہیں ان میں ایک روایت بھی موجود ہے، جا کے چیک کریے گا۔ کہنے لگے جب ابو طالب اپنے مرض الموت میں تھے، ابو طالب جب اپنے مرض الموت میں تھے، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو رسول آئے اور آگے کہنے لگے کہ چچا اپنی وقت تک کلمہ پڑھ دیجیے، میں آپ کی جنت کو جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو طالب نے
رسول گھوم کر اس طرف آئے اور آگے کہنے لگے چچا اب بھی وقت ہے کرنا پڑ لے میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے. ابو طالب اس طرف روایت بتا رہا ہوں روایت. رسول پھر گھوم کے اس طرف آئے کہنے لگے چچا اب بھی وقت ہے تو آپ جائیں گے تو جنتی ہوں گے. ابو طالب اس طرف یعنی کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہو. میں مبارکے میں بات نہیں کر رہا روایت کو جا کے ویریفائی کرنا بھائی علی کے باپ کو کہو گے تو قیامت تک سزا بھگتتے رہو. جب 2-3 دفعہ جو ہے رسول ادھر سے آئے کہا کہ چچا اپنی وقت کرنا بند ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں جائیں گے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ. جب نہیں پڑھا تو جبریل ایک آیت لے کر نازل ہوا. جبریل ایک آیت لے کر آیا. آیت کیا تھی؟ انک لا تہدی من احببت. حبیب جو تیرا محبوب ہے تو اس کی ہدایت نہیں کر سکتا. جس نے بھی یہ روایت کہی وہ کفر ابو طالب ثابت کرنے کے لیے تو کہی نا. جس نے بھی یہ روایت کہی روایت بنائی وہ کفر ابو طالب ثابت کرنے کے لیے کہی. لیکن حق وہ جو سر پر چڑھ کے بولے ثابت کرنے آیا تھا کفر لیکن فضیلت اس عالم کی روشنی میں ابو طالب محمد کے محبوب ہوئے ہوئے. اس آیت کی روشنی میں ابو طالب محمد کے محبوب. یہ تھی ایک روایت اس بڑی کتاب کی. اس بڑی کتاب کی ایک روایت کہ ابو طالب محمد کے محبوب آیت کی روشنی میں. اب اسی بڑی کتاب کی دوسری روایت کہنے لگے کہ ایک دن رسول تشریف فرما تھے. رسول کے چاہنے والے میں رسول کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کی بات ہو رہی تھی. قیامت کی کیا ہوگا قیامت کے بعد. کسی نے رسول سے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ میرا مقام کیا ہوگا. یا رسول اللہ میرا مقام کیا ہوگا. یا رسول اللہ میرا مقام کیا ہوگا. تو سوچ رہے تھے کہ رسول پلٹ کے کہیں گے جناب آپ جنت میں ہوں گے آپ جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ میں کہاں پر ہوں گا میں کہاں پر ہوں گا. بھائی رسول تو انہیں ہر جانتا نہیں ہے. زبان اور دل میں فرق آ گیا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے تو قیامت کی ہولناکیوں کی بات ہو رہی ہے. پوچھنے کا ذرا رسول بتا دیں میرا مقام کیا ہوگا میرا مقام کیا ہوگا. اب سوچ رہے ہوں گے کہ رسول کہنے جناب آپ جنت میں آپ جنت میں آپ جنت میں. جانتے ہو رسول نے کیا جواب دیا. رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے المرء مع من احب. اس دن جو ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. تو بھائی ابو طالب تو محمد کے ساتھ ہوگے باقی کس کے ساتھ ہوگا.
جب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، اسماعیل کی نسل میں رکھا. ابو طالب نکاح پڑھاتے یہ اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابو طالب نکاح پڑھائیے یا اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں اپنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ ابراہیم کے دعا قرآن میں موجود ہے. ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، قرآن کی آیت ہے، ابراہیم کے لیے فجرنی وبنیہ ان نعبد الاسنام، پروردگار میرے بیٹے کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. تو ابو طالب یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ محمد وال سے شکل کرتا ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کی اولاد. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بول دے، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بت پرستی کی نجاست مشتق نہیں آئی، بت پرستی کی نجاست مشتق نہیں آئی. تو نکاح کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے. نکاح تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، عالم اسلام میں سارے عالم اسلام میں نکاح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا طے ہے کہ ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھایا. اب عالم اسلام میں نکاح ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا نکاح پڑھانے کا؟ قرآن صاحب تشریف لاتے ہیں، دولہا کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب وقت ہوتا ہے 9 بجے نکاح پڑھایا جائے گا تو اہل خانہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کرنا موصوف نکاح پڑھائیے. ٹھیک ہے. اب وہ نکاح کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد دولہا کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے کان میں آہستہ سے کہتے ہیں کہ کہو بیٹا لا الہ الا اللہ. اشارتیں لیتے ہوئے نہ پڑھانے سے پہلے تو مولانا صاحب دولہا سے کہتے ہیں کہو بیٹا لا الہ الا اللہ. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہو بیٹا محمد رسول اللہ. وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ. تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نکاح تو پڑھایا. تو جب نکاح پڑھایا ہوگا تو کہا ہوگا کہ کہو بھتیجے لا الہ الا اللہ. کہا ہوگا کہ کہو بھتیجے لا الہ الا اللہ، کہو بھتیجے محمد رسول اللہ. تو یہی تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو امت کو کلمہ پڑھوائے اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کو کلمہ پڑھوائے اس کا نام
सैयद सज्जाद को लड़की ने बुलवाया है और आने वाली मम्मी सज्जाद के बैठ गए। कह रही बेटा सज्जाद तू अकेला नहीं जाएगा, तू समझ करे मुझे मत समझ, मैं भी तुझे आता हूँ, आए आए। रिहाई का ऐलान सुना, वापस आए, आगे पूछने लगे तो बोलना यजीद ने रिहाई का हुक्म दे दिया, इजाजत है कि हम रिहाई को कबूल करें। कहा कि बेटा रिहाई को कबूल करो, बेटा सज्जाद रिहाई को कबूल करो। तो बेटा सज्जाद यजीद से कहना कि हमारे जो असबाब मुझे गए हमें वापस किया जाए, हमारे जो असबाब मुझे गए हमें वापस किया जाए और हमारे लिए एक जगह का मुताबिक किया जाए जहाँ हम अपने मरने वालों को मातम कर सके, हम अपने मरने वालों को जीवन के रोक सके। तो हमारे लिए एक जगह का इंतजाम किया जाए जहाँ पर हम अपने मरने वालों को मातम करेंगे। मुतालबात रखे गए, दोनों मुतालबात कबूल हुए। जानते हो वो लुटा हुआ असबाब वापस मिला, लुटा हुआ असबाब वापस मिला। रावी कहता है कि शहजादी ज़ैनब ने झोलदारियां उठाई एक तरफ रखी, रोजा में गोशारे उठाए एक तरफ रखी, छीनी हुई चादरें उठाई एक तरफ रखी, एक फटा हुआ कुर्ता उठाया उसे चूमा, उसे अपने सर पे लगाया। सज्जाद ने पूछा तुम्हें अपने क्या है? बेटा क्या मतलब? अम्मा इस रोते में सीधी जाती थी और रोती जाती थी और मैं कितनी सारे पैर लगाऊंगी जब भाई और सज्जाद के पास कोई खेल दिया तो मैं पैर लगा और जब मदीने आना तो मेरे काम में लगा। माँ का व्यवसाय
جوانی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا جہلم کو کربلا میں جوانی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیل و نوحر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے میرے ہاتھ سادات کربلا